یہ ہے دنیا کا وہ ملک جس کی سرزمین 4 ملکوں میں تقسیم ہے مگر اس کی پہچان ایک ہی ہے۔ بیت المقدس کو فتح کرنے والا بہادر شخص سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اسی سرزمین سے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیلی لوگ آج اس ملک کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ جی ہاں میری جان، آج ہم کردستان کے بارے میں بات کریں گے۔ ایول کے بارے میں آج بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن اس سرزمین نے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر دل شیر پیدا کیے، پھر بھی اسرائیل آج اس کی حمایت کیوں کرتا ہے؟ کردستان میں خوبصورت شادیاں کیسے کی جاتی ہیں؟ آج کا کردستان کیسا ہے اور یہاں پر لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے؟ اس کے علاوہ پیارے دوستوں ایسی بہت سی دلچسپ معلومات بتائیں گے کہ جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں تاکہ ایسی دلچسپ معلومات والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ کردستان جسے آفیشلی طور پر دی لینڈ آف کردستان کہا جاتا ہے، اسے سرزمین کرد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مشرق وسطی کا ایک انتہائی خوبصورت تاریخی ملک ہے جو تقریباً 4 مختلف ممالک میں تقسیم ہے، جن میں عراق، ایران، ترکی اور شام آتے ہیں۔ یہ خطہ صدیوں سے کرد قوم کا مسکن رہا ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 5 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ اگر یہ ایک مکمل ملک ہوتا تو دنیا کے سب سے بڑے 30 ممالک میں شامل ہوتا۔ دوستو اس ملک کی کل آبادی تقریباً 3 سے 4 کروڑ ہے، 30 سے 40 ملین کے درمیان سمجھی جاتی ہے۔ ترکی میں سب سے زیادہ کرد رہتے ہیں، تقریباً 1 کروڑ 50 لاکھ سے زائد ایران میں، 80 لاکھ کے قریب عراق میں، 80 لاکھ کے قریب 66 لاکھ کے قریب سی شام میں، 20 لاکھ کے قریب ان کی قومی زبان کرد ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ترکش، فارسی، عربی اور انگلش زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کرد لوگ پچھلے 300 سالوں سے اس خطے پر آباد ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں کرد لوگ اسلام کی دولت سے مستفیض ہوئے۔ کردستان کے 99% لوگ سنی مسلمان ہیں اور اسلام سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں۔ یہاں کی اکثریت امام احمد بن حنبل کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہ خطہ کرد مروانیان خاندان کی حکومت سے پہلے مقامی سرداروں کے زیر نظر تھا۔ کرد مروانیان خاندان کی حکومت 10ویں صدی عیسوی میں شروع ہوئی۔ دوستو ترکی اور شام کے قریب دریائے دجلہ پر آباد عراق کا ایک مشہور شہر موصل جو صوبہ نینوا کا دارالحکومت ہے، یہ شہر کرد اکثریت رکھنے والا ہے۔ نوردین زنگی بھی اسی شہر میں 1118 عیسوی میں پیدا ہوا۔ یہ وہ نیک سلطان تھا جس کے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اب ہم اس ملک کی مختصر سی تاریخ دیکھتے ہیں تو دوستو 14ویں صدی عیسوی میں یہ خطہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ 18ویں صدی میں کرد لوگوں کا یہ علاقہ ایران اور عثمانی سلطنت میں تقسیم ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کرد قوم سلطنت عثمانیہ کے صوبہ کردستان کے باشندے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد سن 1916 میں برطانیہ اور فراز نے اس علاقے کو عراق، ایران، شام اور ترکی میں تقسیم کرنے کا ایک خفیہ معاہدہ کر لیا جو آج تک جاری و ساری ہے۔ موجودہ وقت میں 3 کروڑ آبادی والے اس کرد قوم کا اپنا کوئی ملک نہیں، صرف خیالی دنیا ہے، جس کے باوجود یہاں کے لوگوں نے اپنی ثقافت، زبان، روایات اور کلچر کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ ترکی کے زیر نظر کردستان کا وہ حصہ ہے جسے ترک کردستان یا شمالی کردستان کہا جاتا ہے۔ ترکی کے ٹوٹل 81 صوبوں میں سے 13 صوبے ایسے ہیں جن میں کرد قوم کی اکثریت ہے۔ دیار بکر کا سب سے زیادہ اکثریت والا شہر ہے۔ 2016 میں ترک باغیوں کا ترک حکومت کے ساتھ ایک تصادم ہوا تھا جس کی وجہ سے دیار بکر کا ایک بڑا حصہ شب ہو گیا تھا۔ اس جگہ کا مکمل تعمیراتی اور ترقیاتی کام رک گیا تھا۔ اس کے بعد ترک گورنمنٹ نے علیحدگی پسند کردوں کی جماعت پر پابندی عائد کر دی تھی۔ پیارے دوستوں کردستان کا جھنڈا 3 رنگوں سے مل کر بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے اوپر لال پٹی، درمیان میں سفید اور آخر میں سبز پٹی ہے۔ درمیان میں ایک 21 کرنوں والا سورج بنایا گیا ہے۔ کردستان میں بہت سے ملکوں کی ثقافت دیکھنے کو ملے گی جیسا کہ کردستانی، ترکش، عراقی، ایرانی اور رومانی وغیرہ۔ یہاں کے لوگ انتہائی خوش مزاج اور ہیلپ فل ہیں، غیر ملکی سیاحوں سے انتہائی اخلاق سے بات کرتے ہیں اور کوئی بھی انسان کسی بھی جگہ کا پتہ پوچھے تو کوشش کرتے ہیں اس جگہ تک پہنچایا جائے۔ کردستان کا قالین پوری دنیا میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ یہاں قالین ہاتھوں سے بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ مہارت اور ثقافت نسل در نسل منتقل ہوتی جا رہی ہے۔ کرد دستکاری پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ کردستان میں نیا 21 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ دنیا کے 30 کروڑ لوگ اس تہوار کو مناتے ہیں۔ اس روایت کا تعلق آگ کے پجاریوں سے ہے، یعنی مجوسیوں نے اسلام تو قبول کر لیا مگر جو ان کے آباء و اجداد میں آگ سے محبت تھی وہ آج بھی نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ آج بھی یہ تہوار ایران، آذربائیجان، ترکی، تاجکستان، عراق، افغانستان اور چائنا کے بہت سے علاقوں میں منایا جاتا ہے۔ ہر ملک میں اس تہوار کو منانے کا انداز مختلف ہے، لیکن اس تہوار پر لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، مختلف قسم کے کھانے بنا کر بانٹتے ہیں، تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ کردستان کے مرد ہوں یا عورتیں سب بہت بہادر مانے جاتے ہیں۔ یہ لوگ شادی پر ایک دائرہ بنا لیتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کرد سٹائل میں رقص کرتے ہیں۔ ہاتھ میں رومال یا تسبیح پکڑی ہوتی ہے۔ یہاں کی عورتیں سونے کی بیلٹیں باندھتی ہیں کیونکہ یہاں شادیوں میں سونے کی نمائش خوب کی جاتی ہے۔ کردستان میں سونا انتہائی عام ہے۔ کردوں کا لباس مختلف اور خوبصورت ہے۔ لڑکیاں خوبصورت فراک یا پینٹ شرٹ کا استعمال کرتی ہیں اور زیورات کا استعمال کرتی ہیں۔ مرد حضرات پینٹ شرٹ یا شلوار اور شرٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ شرٹ کو شلوار کے اندر ڈال کر اوپر کسی کپڑے سے بیلٹ باندھ لیتے ہیں اور سر پر رومال رکھتے ہیں۔ اگر ہم آج کے کردستان کو دیکھیں تو یہ بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہو چکا ہے۔ یہاں کا ماحول دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ لوگ جدید زندگی کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں جیسا کہ جدید پینٹ شرٹ یا دوسرے جدید لباس کا استعمال کرنا۔ یہ کلچر تقریباً دنیا کے تمام مسلم ممالک میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے اس طرح کے ڈانس کو دیکھ کر بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی طرح سے مسلم قوم تو لگتی نہیں لیکن یہ مسلمان ہے۔ یہاں پر آج کچھ جگہوں پر آپ کو ڈانس کلب بھی دیکھنے کو ملیں گے جہاں پر لوگ اپنی عیاشی کے شوق کو پورا کرتے ہیں۔ ان کی شادیوں میں بھی ایسے ڈانس خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ خیر چھوڑیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ محترم ناظرین، سلطان نور الدین زنگی کے ایک فوجی آفیسر تھے جنہیں ہم آج سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی 1138 میں موجودہ عراق کے شہر فترت میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ کرد نسل تھے۔ ان کو 564 عیسوی میں مصر کے حاکم مقرر کر دیا گیا تھا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر فائز ہوئے۔ 1187 میں رینال کو حیدر کے مقام پر شکست دی اور بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور یورپی افواج کے خلاف جنگ کی اور پھر انہیں بھی شکست دی۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کیا۔ بیت المقدس 88 سالوں بعد دوبارہ مسلمان
मुसलमानों को वापस मिला। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का तैयार करदा मेंबर अपने हाथों से मस्जिद में रखा। इस तरह नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों से पूरी हुई। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने रियाया और अवाम से बेपनाह मोहब्बत करते थे, जिसकी बदौलत इनको बहुत इज्जत, शोहरत और मोहब्बत मिली। 4 मार्च 1193 में सलाहुद्दीन अय्यूबी शाम के शहर मिश्क में 45 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इतने बड़े सुल्तान जब दुनिया से गए तो इनके पास सिर्फ 1 सोने और 40 चांदूरी के अशरफियां थी। इनके पास कोई दूसरा बैंक बैलेंस या महल्लात नहीं थे। इन्हें मस्जिद उमैया के नवाह में दफनाया गया। अल्लाह ताला इनके सदके हमारे ऊपर अपना खास फजल फरमाए और इनकी कब्र अनवर पर रहमत नाजिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कुर्दिस्तान के तमाम बड़े बड़े और मशहूर शहर हराक, ईरान, तरी और शाम में आते हैं। कुर्दिस्तान का वो इलाका जो इराक के जेर नजर है, कुदरती ऑयल की दौलत से माला माल है, लेकिन आलमी पाबंदियों की वजह से ये खुले आम ऑयल को फरोख्त नहीं कर सके। सिर्फ 2 नंबर तरीकों से गैर कानूनी तौर पर स्मगल किया जाता है। कुर्दिस्तान का दारुल हुकूमत अरबील है, जो इंतहाई खूबसूरत, साफ सुथरा और फास्ट तरीन शहर है। टूरिस्ट हजरात की कोशिश होती है कि इसी शहर में स्टे किया जाए। इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कुर्दों की आजादी की खुलकर हिमायत करता है। कुर्दों में एक फिरका यजीदियत की पैरवी करने वाला भी है। इन लोगों की तादाद 5 लाख से भी ज्यादा है। इन लोगों में से कोई भी, चाहे लड़का हो या लड़की, अगर किसी दूसरे मजहब के लोगों से शादी करते हैं तो इसे यजीदियत से निकाल दिया जाता है। ये लोग इराक के नजदीकी इलाकों में आबाद हैं। नाजरीन, मुल्ला अली कुर्दिस्तानी को कौन नहीं जानता, जिनके बारे में मशहूर है कि वो दम के जरिए गूंगे बहरों का इलाज भी करते हैं। कुछ अर्सा पहले ये पाकिस्तान में भी तशरीफ लाए थे और लोग शिफायाब हो जाते हैं। ये कुर्दिस्तान के एक कुस्बे जिसका नाम कलिक है कि रिहाइश पजीर है। उनके क्लिनिक को बहुत मरतबा इराकी हुकूमत की जानिब से बंद किया गया और उन्हें अपने मुल्क से निकाला गया। फिर उन्हें सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब वो उज्बेकिस्तान में रिहाइश पजीर है और अपने काम को जारी रखे हुए हैं। कुछ लोग इसे झूठ मानते हैं और कुछ लोग इसे सच मानते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही बेहतर जानती है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुर्दिस्तान के ऊपर बनाई जाने वाली छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अपना एक बादशाह बहुत नेक और रहम दिल था। इसकी रियाया इससे बहुत खुश थी। बादशाह शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन इसके वज़ीर ने तंग आकर कहा, हुजूर, अगर आप हमारे बादशाह रहना चाहते हैं तो आपको शादी करनी पड़ेगी। बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मुझे मंजूर है, मगर मैं शादी ऐसी लड़की से करूँगा जो 100 फीट के फासले से फेंक कर मेरा ताज गिरा दे। कुछ दिन बाद वज़ीर ने तमाम खूबसूरत लड़कियों को महल में इकट्ठा किया। हर लड़की के हाथ में सेब दिया। जब मुकाबला शुरू हुआ तो कोई लड़की भी सेब को मारकर बादशाह का ताज ना गिरा सकी। ये डर था कि कहीं सेब बादशाह के मुंह पर ना लग जाए, इसलिए वो सेब ठीक निशाने पर नहीं फेंक रही थी। जब सब लड़कियां नाकाम हो गई तो अचानक एक लड़की आगे बढ़ी। इसने मोटी सी चादर ओढ़ रखी थी। इसके हाथ में जादुई सेब था। वो 100 फीट के फासले पर गई और निशाना बांधा और सेब फेंक दिया। बादशाह के सर से ताज उड़कर दूर जा गिरा। तमाम लोग खुश हो गए, तालियां बजाई और हर शख्स एक लड़की को शाबाशी देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लड़की एकदम से गायब हो गई। बादशाह ने हुक्म दिया कि फ़ौरन इस लड़की को ढूंढा जाए। वज़ीर ने गांव-गांव, शहर-शहर सिपाही दौड़ाए, मगर लड़की का कहीं पता ना चला। 2-3 महीने बाद बादशाह ने फिर तमाम खूबसूरत लड़कियों को इकट्ठा किया, लेकिन कोई लड़की इसका ताज गिराने में कामयाब ना हो सकी। इतने में फिर वही लड़की सामने आई। इसने जादुई सेब फेंका, बादशाह का ताज गिरा और लड़की एक बार फिर से गायब हो गई। बादशाह के सिपाहियों ने बहुत तलाश किया, मगर कहीं इसका सुराग ना मिला। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। अब बादशाह उदास रहने लगा था और रोज़ सुबह अकेले शिकार को निकल जाता और शाम को वापस आ। एक दफ़ा वो जंगल में शिकार करते करते बहुत दूर निकल गया। शाम हो चुकी थी। अचानक इसको दूर एक रोशनी सी दिखाई दी। वो इधर बढ़ने लगा। ये एक बूढ़ी औरत का मकान था। इस औरत की एक बेटी थी और बहुत ही बदसूरत थी। बादशाह ने लड़की से मकान के अंदर जाने की इजाज़त मांगी। लड़की ने साफ इनकार कर दिया। इसकी माँ आ गई। इसने बादशाह को पहचान लिया और इसे अंदर ले आई। इसके लिए एक साफ़ सुथरा बिस्तर बिछा दिया। रात को बादशाह सोने लगा तो इसे साथ के कमरे में से इस बूढ़ी औरत के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आई। वो किसी लड़की पर नाराज़ हो रही थी।
صبح کو جب بادشاہ جانے لگا تو اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا، رات آپ کس چیز پر ناراض ہو رہی تھی؟ بڑھیا بولی، میری ایک سوتیلی بیٹی ہے، بڑی نکمی اور کام چور، اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتی ہے۔ رات وہ روٹیاں توڑ رہی تھی تاکہ بوڑھے الو کو کھلا سکوں، کیونکہ اس الو نے اسے 3 جادوئی سیب دیے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے کہا، اے بڑھیا، اس لڑکی کو بلائیں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بڑھیا نے آواز لگائی، او چڑیل ادھر آ۔ اچانک دروازہ کھولا اور وہ لڑکی باہر آئی۔ وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو خوشی سے چیخ اٹھا، تم تو وہی لڑکی ہو، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی ملکہ بناؤں گا۔ بادشاہ نے لڑکی کو اپنے ساتھ لیا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔